تو بات ہو رہی تھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی. تو اس کائنات کو بنایا گیا. اب وہ کائنات، اس کے خد و خال، اس کے نباتات، اس کے پہاڑ، دریا، جھرنے، پھول وغیرہ کس کام کے کہ اس کو کوئی دیکھنے والا نہ ہوتا، اس کو کوئی استعمال کرنے والا نہ ہوتا. تو ساتھ میں ارادہ ہوا کہ انسان کو بنایا جائے. اب انسان کو بنایا گیا، ایک طرف ارواح بنائی گئی، ساتھ میں پیرالل اس کے گارے مٹی کو ہزاروں لاکھوں پتہ نہیں کتنے سال تک اس کو پکایا گیا. لیکن ایک ماہر مصور کبھی اپنا نمونہ تخلیق جو ہوتا ہے وہ کبھی اس کو اشکار نہیں کرتا اتنی آسانی سے، جب تک وہ اس کی مہارت کے اس لیول تک نہ پہنچ جائے جس کی قدر و منزلت دیکھنے والوں کے سامنے ہو اور وہ اس کی تعریف بھی کر سکیں. سو انسان کو ایک ارتقاء سے گزارا گیا. اس ارتقاء سے گزرتے گزرتے جب وہ نمونہ انسان وہ بنا جو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا، تو اس میں اس روح کو ڈال دیا گیا. اور اس کو پھر اس کا وہ جو پروسیس ہے جو ہم سب جانتے ہیں، جو قصہ چلا جا رہا ہے دا اوریجنل سن کا، وہ چلتا رہا. اب یہاں پر جو تخلیق ہوئی، تو کیا وہ تخلیق صرف اس انسان کے لیے تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام فرشتوں کو ندا دی کہ میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں اور تم اس کی تعظیم کرو اور اس کے سامنے سجدہ کرو؟ تو کیا وہ صرف وہ ہم جیسے لوگوں کے لیے تھی؟ اگر کسی کے ذہن میں یہ بات گزرتی ہے کہ وہ ہم جیسے لوگوں کے لیے تھی، تو وہ اس مغالطے کو ختم کرے اپنے دل میں، اپنے دماغ میں، کہ وہ ہمارے لیے نہیں تھا، وہ صرف اس ایک ذات کے لیے تھی جس پہ نبوت کو ختم کیا گیا. اس لیے کہ وہ وہی نمونہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ اپنا نمونہ پیش کرنے کے لیے اس جہان کے سامنے رحمت للعالمین کی صورت میں سامنے لانا چاہتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا آخری مہر اس کائنات پہ اور ہماری اس جہان پہ ڈالنا تھا. سو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو بولا کہ اس کے سامنے سجدہ کرو. لیکن اس سے پہلے بھی اس کو علم دیا گیا، اس کو بہت سی چیزیں سکھائی گئیں، چیزوں کے نام سکھائے گئے، تھوڑی بہت صفات دی گئیں، اور فرشتوں کو یہ چیلنج دیا گیا کہ کیا تم اس جیسا علم لا سکتے ہو تو لے آؤ. اب اس وقت زمان و مکان کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، اس وقت کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. اب چاہے اس میں سینکڑوں سال گزرے، ہزاروں سال گزرے، ملینز آف ایئرز گزرے، ہمیں نہیں پتا. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے فرشتے تو فرشتے ہوتے ہیں. وہ ایک وہ مخلوق ہے جو کہ ان کی اپنی کوئی مرضی نہیں، ان کو وہ وہی بولتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے خالق کے مطلق کی وجہ سے ان کو عطا کی گیا ہے جو علم. تو انہوں نے ہار مان دی. ہار مانی کس چیز کی؟ کہ ہمارے پاس وہ علم نہیں ہے جو تو نے اس کو دیا ہے. تو پھر ندا ہوئی کہ اب اس کے سامنے سجدہ کرو. تو وہ سجدہ کیا وہ انسان کو تھا؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی اس تخلیق کو تھا، جو اس نمونے کو تھا جو اس مصور نے اس وقت بنایا ہوا تھا. لیکن اس میں ایک نے کبر کیا، ایک نے کبر کیا، اپنے ماضی کو بھول گیا، اپنے مستقبل کی فکر کی اور اپنے حال میں کبر کر گیا. کس کی وجہ سے؟ اپنے علم کی وجہ سے. کون سے علم کی وجہ سے؟ جو اس کو رب تعالیٰ نے ہی عطا کیا ہوا تھا، اور وہ ملون ٹھہرایا گیا. یہاں پر جب وہ ملون ٹھہرا تو یہاں پر تاریخ کا سب سے پہلے اختلاف شروع ہوا. سب سے پہلے اختلاف کس چیز کا؟ ہاں اور نہ کا، ہونے اور نہ ہونے کا، گڈ اور ایول کا. اب یہ جو ارتقاء انسان کی گزری، یہ جو اختلاف شروع ہوا، جس نے سجدہ کرنا تھا اس نے کر دیا، جس نے تعظیم کرنی تھی اس نے کر دی. لیکن ایک طرف ایک بڑا گروہ بنا اور ایک طرف ایک رہ گیا، ایک ملون رہ گیا. اور اس نے اختلاف کیا تو کس سے؟ اس نے حسد کی تو کس سے؟ اس نے تعظیم نہیں کی تو کس سے؟ وہ ہم سے نہیں تھا. ابھی تک اگر کسی کے ذہن میں یہ گزر رہا ہے کہ وہ ہم انسان تھے، تو وہ ہم نہیں تھے. وہ ایک نمونہ تھا جو اس وقت بنایا گیا تھا. اب شاید پتہ نہیں وہ کون ہو، وہ تاریخ کے ورقوں میں وہ نہیں ہے. لیکن جب اس کو تخلیق کر دیا گیا تو اس کے لیے یہاں کے زمان و مکان کو تخلیق کیا گیا کہ جاؤ اب یہ کائنات میں نے تمہارے لیے بنا دی ہے. بگ بینگ کا واقعہ ہوا اور اس کائنات کا، اس جہان کا ایک نہ ختم ہونے والا سفر شروع ہوا.
اب اس سفر کا تو ہم بھی حصہ ہیں. میتھمیٹیشنز اس کو بہت اچھی طریقے سے آج کل پروف کر رہے ہیں. ریلیٹیوٹی پہ کام ہو رہا ہے فزکس میں کہ پھیلتا چلا جا رہا ہے، پھیلتا چلا جا رہا ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے. 3 لاکھ میل فی گھنٹہ کی اور فی سیکنڈ کی رفتار سے روشنی چلتی ہے، اور پھر بھی اٹ ٹیکس بلینز آف ایئرز ٹو ریچ اس. پہلے سورج جو ہوتا تھا، پہلے زمین کو مرکز سمجھا گیا، پھر سورج کو مرکز سمجھا گیا، اور ابھی پتہ چل گیا ہے کہ یہ سورج بھی تو کسی کے ارد گرد گھومتا رہتا ہے. تو کیا جب یہ کائنات تخلیق کی گئی، یہ سب کچھ ہوا، تو اس کو ہر بندے کا نسب، منصب، تقدیر، نصیب، جو بھی ہم اس کو کہتے ہیں، جو بھی الفاظ ہم نے اس کو اپنی لغت میں دیے ہوئے ہیں، وہ لوح محفوظ میں محفوظ کر دیے گئے، اور اس کے کوڈز بنا دیے گئے چھوٹے چھوٹے. وہ کوڈز کیا ہیں؟ وہ اس کلام میں رب تعالیٰ نے شامل کر دیا جو کہ اس نے اپنے حبیب پہ نازل کیا تھا، اور وہ حروف مقطعات کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے وہ کوڈز ہمارے سامنے رکھ دی، جس کی خبر صرف اللہ تعالیٰ کو ہے اور اس کے حبیب کو ہے، اور کسی کو اس کی خبر نہیں.